السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم النبیون والشہداء فقالوا صفهم لنا یا رسول اللہ فقال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور جن کا لباس بھی نورانی ہوگا، اور جس پر وہ بٹھائے جائیں گے وہ کرسی بھی نور کی بنی ہوئی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اسی ضمن میں اس حدیث سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرَ مِن نُورٍ عَلَيْهَا، اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد نور کی ممبریں بنی ہوئی ہیں، نور کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب ان کرسیوں پر بیٹھنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قوم لباسهم نور ووجوہهم نور، ان کرسیوں پر بیٹھنے والے آدمی کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور ان کے لباس، ان کے کپڑے بھی نورانی ہوں گے۔ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے۔ یغبطهم النبیون والشہداء، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے ان مقام کو دیکھ کر اس پر رشک کر رہے ہوں گے۔ فقالوا صفهم لنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اونچا مقام اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی؟ فقالوا صفهم لنا، اللہ کے نبی اس کی صفات تو بتلا دیجئے، ان کی وہ کون سی خوبیاں پائی جا رہی ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ لوگوں، رشک دو چیزوں پر کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رشک کرنے کے قابل دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے علم، کہ انسان کو علم ملا ہے جس کے ذریعے سے وہ رات و دن اللہ رب العالمین کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، دین کے فروغ کا کام کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے رات و دن۔ یہ دو چیزیں رشک کرنے کے قابل ہیں، اور یہ رشک کرنا حلال ہے، لیکن اسی کے اپوزٹ میں ایک چیز آتی ہے حسد، جو حرام ہے۔ حسد کرنا حرام ہے اور رشک حلال ہے۔ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں کے مقام کو دیکھ کر اس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو حدیث یہ بیان کی گئی ہے کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کا مقام اس سے نیچا ہوگا، بلکہ یہاں پر ایک عمل بتائی جا رہی ہے، حدیث کے آگے چل کر کے یہ بات آئے گی، اس عمل کے اوپر ابھارنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ابھارنا چاہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر آگے چل کر کے حدیث میں کی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا فقالوا صفهم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال المتحابون فی اللہ،
پہلا وہ آدمی ہوگا جو صرف اللہ کی خوشنودی کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، آپس میں محبت نہیں رہی، اور اللہ رب العالمین کے خاطر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خوشنودی کے خاطر محبت کرنے والے، فقال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ، ایک جگہ جمع ہو کر کے بیٹھتے ہوں تو صرف اللہ کی خوشنودی کا خاطر، والمتزاورون فی اللہ، اگر کسی جگہ کا وہ سفر کرتے ہوں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین اعمال جن کے اندر پائے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے ارد گرد نور کی جو ممبریں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ تینوں چیزیں بہت ہی آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ہر بندہ چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ دوسری بات، اگر مل کر کے بیٹھتے ہوں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اگر کسی جگہ کا سفر کرتے ہوں تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ تین کام جن کے اندر پائے جائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کی ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں بار الہ تو ان تینوں صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں ان کرسیوں اور ان نور کی ممبروں پر جگہ عطا فرما جو تو نے وعدہ کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔